بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت پنجاب بورڈ کی اردو اور اسلامیات کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے چوتھے سبق یعنی اپنی مدد آپ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے یعنی تیسرا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے سابقہ پیپر دیکھے ہیں بورڈ کے، تو سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجیے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق تشریحات بنائی گئی ہیں۔ 18واں نثر پارہ ہے، کیونکہ 17 نثر پارے پچھلی ویڈیوز میں ہو چکے ہیں، پچھلی 2 ویڈیوز میں تیسرا حصہ ہے۔ 18واں نثر پارہ ہے، انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ تو خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ پشتوں یعنی نسلوں، نسل در نسل، ایک نسل سے دوسری نسل تک، مستقل مزاج، ثابت قدم۔ پھر ہے زمین کے جوتنے والوں یعنی زمین کو قابل کاشت بنانے والوں، کانوں، زمین کے اندر یا پہاڑوں میں سے دھاتوں، جواہرات وغیرہ کے نکلنے کی جگہوں، ایجاد، کسی نئی بات یا چیز کی تخلیق، مخفی، چھپی ہوئی یا پوشیدہ، آلات جر ثقیل، بھاری وزن اٹھانے والی مشینیں۔ پھر ہے پیشہ کا مطلب ہوتا ہے کام، ہنر یا دھندا، ہنرمندوں یعنی کوئی کام یا فن جاننے والوں، حکیموں حکمت جاننے والوں یا طبیبوں، فیلسوفوں یعنی فلسفے کا علم جاننے والوں، منتظموں انتظام کرنے والوں، ترقی آگے بڑھنا۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے انسان نہایت ترقی یافتہ ہیں۔ اس دور کے انسانوں کو ایسی سہولتیں دستیاب ہیں جن کے بارے میں پچھلے ادوار کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انسان کی حالیہ ترقی گزشتہ ادوار کے انسانوں کی سخت محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے تو آج ہمیں اتنی سہولیات میسر نہ ہوتی۔ پھر ہے پچھلے ادوار کے تمام اقسام کے لوگوں نے ہماری زندگیاں آسان بنانے کے لیے محنت کی۔ اس سلسلے میں زمین کو قابل کاشت بنانے والے کسانوں، کانوں سے قیمتی معدنیات نکالنے والوں، نئی نئی باتیں تخلیق کرنے والے ادیبوں، چھپی ہوئی باتوں کا کھوج لگانے والے مفکروں اور محققوں، بھاری بوجھ اٹھانے والی مشینوں کے بنانے والے انجینئروں اور سائنسدانوں، اپنی ذہانت کو بروئے کار لا کر مختلف قسموں کے پیشے اپنانے والے انسانوں، کوئی ہنر سیکھ کر انسانوں کی خدمت کرنے والوں، شاعری سے انقلاب برپا کرنے والے شاعروں، حکمت کے موتی بکھیرنے والے حکیموں، فلسفے کے مشکل سوالات حل کرنے والے فلسفیوں، ملکی انتظام سنبھالنے والے سیاستدانوں، گویا ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے لیے اور ہمارے لیے محنت کی۔ سر سید احمد خان کے مطابق پچھلے انسانوں کی انتھک محنت کی وجہ سے موجودہ انسان اتنا ترقی یافتہ ہوا ہے۔ ہمیں گزرے ہوئے انسانوں کا مشکور رہنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، ہمیں بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سخت جدوجہد کرنی چاہیے۔ محنت کرنے سے ہی ہماری اور آنے والے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی۔
محنت نہ کرنے سے ہمارا بھی نقصان ہوگا اور آنے والی نسلیں بھی اس نقصان سے بچ نہیں پائیں گی۔ 19واں نصر پارہ ہے، ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معیار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ تو مشکل الفاظ آپ دیکھ لیں، ان کے معنی دیکھ لیں۔ تو نسل کا مطلب ہوتا ہے پیڑھی، عمارت تعمیر جو دیواروں اور چھتوں پر مشتمل ہو، اعلیٰ یعنی ہر اعتبار سے بہتر، عمدہ، اچھا، قابل تعریف، کاریگروں، ہنرمندوں، پیشہ وروں، تہذیب، ادب و تمیز، شائستگی، تمیز یا تہذیب و تمدن۔ اس کے بعد معیار کہتے ہیں انداز، ضابطہ یا قاعدہ۔ لگاتار، مسلسل، ہنر کہتے ہیں فن کو۔ تشریح: اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ ترقی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ ایک نسل آتی ہے، ترقی کی عمارت پر کچھ کام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے، وہ ترقی کی اس عمارت پر دوبارہ کام شروع کر دیتی ہے جس پر پچھلی نسل نے کیا تھا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، ترقی ہوتی جاتی ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ پہلی نسل اگر ترقی کی عمارت کھڑی کرتی ہے اور اس پر کچھ کام کرتی ہے تو اس کا کام اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ترقی کی عمارت تو کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اس میں بے ترتیبی ہوتی ہے۔ یہ عمارت مزید کام مانگتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے، وہ اس عمارت پر کام کرتی ہے، بے ترتیبی کسی حد تک کم ہو جاتی ہے، پھر تیسری نسل کے کاریگر اس عمارت پر کام شروع کر دیتے ہیں، بے ترتیبی مزید کم ہو جاتی ہے، عمارت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لگاتار محنت، ہمت اور کوشش سے جب کئی پشتیں خود کو اسی کام پر لگا دیتی ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس عمارت میں ترتیب آ جاتی ہے۔ آج ہمارے سامنے ترقی کی عمارت جو اتنی شان و شوکت سے کھڑی ہے تو اس میں ہماری پچھلی کئی پشتوں کی سخت محنت اور لگن کار فرما ہے۔ ترقی یوں ہی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ 20واں نصر پارہ ہے، رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہماری پرکھوں کی ہوشیار ہو۔ یہ اس ہوگا، موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مارے سرے گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاویں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے معنی ہم بتا دیتے ہیں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، نیچر، فطرت۔ اس کے بعد ہے گردش کا مطلب ہوتا ہے چکر یا گھماؤ، زرخیز، سرسبز، شاداب، بے بہا، انمول یا قابل قدر جائیداد، مال و اسباب، اثاثہ۔ اس کے بعد ہے وارث کا مطلب ہوتا ہے میراث لینے والا یا وراثت کا حقدار، پرکھوں، آباء و اجداد۔ اس کے بعد ہے مہیا یعنی فراہم، اور مثل مارے سرے گنج، اس کا مطلب ہوتا ہے خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح، ترقی، آگے بڑھنا۔ ترقی یافتہ، ترقی پایا ہوا، آگے بڑھا ہوا۔ آئندہ، مستقبل میں، افسوس، حیف، ہائے، 100,000، ہزاروں، بے شمار، قوم، گروہ یا جماعت۔ اچھا جی، اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ قدرت نے ترقی جیسی قیمتی اور سرسبز و شاداب جائیداد کو ہم تک منتقل کر دی۔ اب ہم اس قیمتی شے کے وارث بن چکے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے نہایت ہوشیاری اور سخت محنت کر کے اس دولت کو اس حد تک میسر بنایا۔
مصنف مزید لکھتے ہیں کہ یہ دولت ہمیں اس لیے نہیں ملی کہ ہم سانپ کی طرح بس اس خزانے کی حفاظت کرتے رہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس میں اضافہ کریں، موجودہ ترقی کو مزید ترقی دیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ جس طرح ہماری پچھلی نسلوں نے خوب محنت کر کے اس دولت کو اس حد تک پروان چڑھایا، ہم بھی خوب محنت کر کے اس میں مزید اضافہ کریں اور اگلی نسل تک منتقل کریں، تاکہ ترقی کا یہ عمل نہ رکے بلکہ بڑھتا چلا جائے۔ مصنف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سخت محنت کر کے اپنی ترقی میں مزید اضافہ کرتے، مگر ہم نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کی محنت کو بھی برباد کر دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 21واں نثر پارہ ہے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ خط کشیدہ کر دیے ہیں میں نے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ تو نہایت کا مطلب ہوتا ہے بے حد یا بہت زیادہ، عاجز، خاکسار یا غریب، مسکین، مفلس، غریب، محتاج، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا یا تقوی۔ پھر ہے بے لگاؤ کا مطلب ہوتا ہے بے تعصب یا پرخلوص، نظیر کہتے ہیں مثال کو، آئندہ کہتے ہیں مستقبل میں۔ اس کے بعد قوم کا مطلب ہوتا ہے گروہ یا جماعت، اور پھر اس کے بعد ہے بھلائی کا مطلب ہوتا ہے مہربانی یا نیکی، اثر، رسوخ یا دباؤ، چال چلن، طور طریقہ، رنگ ڈھنگ، گو، اگرچہ۔ پھر ہے خفیہ کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا، نسل، پیڑھی، عمدہ، اچھا یا قابل تعریف۔ ٹھیک ہے، تشریح۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ وہ غریب آدمی جو محنت، دیانتداری اور خلوص کے ساتھ اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اس نیک کام کی طرف لاتا ہے، بے حد تعریف کا مستحق ہے۔ یہ بڑا متاثر کن شخص ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو اپنی مخلص محنت سے خوش کرتا ہے، بلکہ آنے والے زمانے کے لوگ بھی اس کے گن گاتے ہیں۔ گو یہ شخص غریب ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کا کام بولتا ہے۔ یہ اپنی سخت محنت سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے کام کی شہرت اس کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ اس کی محنت کا اثر نہ صرف اس کے اپنے زمانے کے لوگوں میں نظر آتا ہے، بلکہ اس کے جانے کے بعد نسل در نسل پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہ شخص آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ لوگ نہ صرف اس کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ اس کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 22واں نثر پارہ ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہے لکھا ہوا یا یہ ہوگا، یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ان کو خط کشیدہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: تجربے، آزمائش، امتحان یا جانچ، شخصی یعنی ذاتی، چال چلن، طور طریقہ، رنگ ڈھنگ، قوت، طاقت یا زور۔ اس کے بعد برتاؤ کا مطلب ہوتا ہے سلوک، نہایت، بے حد یا بہت زیادہ، قوی، توانا یا مضبوط۔ اثر کہتے ہیں رسوخ یا دباؤ کو۔ عمدہ یعنی اچھا یا قابل تعریف۔ عملی تعلیم، کارآمد تعلیم، کام کی تعلیم، تعلیم نفسی، ذات کا علم، نفس کشی، خواہشات نفسانی کو روکنا، تقوی یا پرہیزگاری، فرائض، فرض کی جمع لازم یا ضروری، حقوق، حق کی جمع لازم یا ضروری۔
پھر عاقبت کا مطلب ہوتا ہے آخرت یا اگلا جہان، سنوارنے، درست کرنے، اصلاح کرنے، لائق یعنی قابل۔ تشریح: اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ انسان کے ذاتی طور طریقے اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف انسان کی اپنی زندگی کے طور طریقوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ان سے اثر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنائے، اپنی اصلاح کرتا رہے۔ یہ عمل اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی تبدیل کر دے گا۔ سر سید احمد خان کے مطابق یہی سب سے کارآمد تعلیم ہے۔ جو انسان اپنی ذاتی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے آئے بس وہ تعلیم یافتہ ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو حقیقت میں انسان کو انسان بناتی ہے۔ اسی علم سے عمل، زندگی گزارنے کے طریقے، ذات کا محاسبہ، باطن کی صفائی، نفسانی خواہشات سے بچاؤ، ذاتی خوبیاں، قوم کی مضبوطی اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی اصلاح پر توجہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اصل تبدیلی انسان کے باطن کی تبدیلی ہے۔ انسان کا باطن اس وقت بہتر ہوتا ہے جب وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شخصی چال چلن انسان میں احساس فرض شناسی کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والوں کے کیا حقوق ہیں۔ ان ذاتی طور طریقوں کی وجہ سے انسان دوسروں کے حقوق کا تحفظ سیکھتا ہے۔ اچھے شخصی چال چلن انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلاتے ہیں۔ جو شخص اپنی اصلاح کر لے وہ آخرت میں ضرور سرخ روح ہوگا۔ 23واں نثر پارہ یہ آخری نثر پارہ ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے ہوتی اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مشکل الفاظ، ٹھیک ہے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ تو پہلا ہے تعلیم یعنی علم سیکھنے کا عمل، تحصیل حاصل کرنا، علم سیکھنا، مشاہدہ کسی دریافت کے لیے بغور دیکھنا، بعمل عمل کے ساتھ، برتاؤ کہتے ہیں سلوک کو، بنسبت یعنی مقابلے میں، سوانح عمری کسی کی ذاتی زندگی کے حالات، عمدہ چال چلن اچھے طور طریقے، معزز کہتے ہیں عزت دار کو، اور اس کے بعد ہے قابل ادب۔ قابل ادب کا مطلب ہوتا ہے احترام کے لائق۔ تشریح: اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنوارنے اور شخصی چال چلن میں بہتری لانے والی تعلیم کو انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا۔ یہ عام تعلیم جیسی نہیں ہوتی کہ کتابیں پڑھ لیں، سبق لکھ لیا اور یاد کر لیا تو علم حاصل ہو گیا۔ اس کے لیے تو زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں کا بغور جائزہ لیتا ہے تب اس کا علم اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کرنے سے اس کا علم بعمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے علم سے خود کو اور دیگر لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ علم انسان کو اتنا معزز نہیں بناتا جتنا عمل بناتا ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح کسی کی زندگی کے حالات اس کو قابل احترام نہیں بناتے بلکہ اس کا حسن اخلاق اس کی عزت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔